اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نہج البلاغہ کے کلمات قصار سے متعلق ہر روز شنیچر یا اتوار آپ کی خدمت میں درس نہج البلاغہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور کئی سالوں سے مسلسل نہج البلاغہ کا یہ پروگرام رکتے رکاتے شروع ہوتے چلتے، یوں تو ہر معاملات میں تکلیفیں، زحمتیں، پریشانیاں آتی ہی ہیں، اور یہ پوری کائنات کبھی بھی ایک نظام پر اگر چل جائے تو فساد آ جائے اس پوری کائنات میں۔ اگر ایک ہی موسم رہ جائے، مثلا برسات ہے اور برسات ہی رہ جائے تو دنیا پوری ڈوب جائے گی، طوفان آ جائے گا۔ سردی ہے، سردی ہی رہ جائے تو نہ کھیتی تیار ہوگی، نہ فصلیں تیار ہوگی، نہ غذائیں تیار ہوں گی، اور اگر سردی کے بعد گرمی رہ جائے تو ساری کی ساری فصلیں آگ بن جائیں گی، جل جائیں گی، کوئلہ ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تبدیلی اگر دن ہی رہ جائے تو زندگی سے آدمی اداس ہو جائے، زندگی موت سے زیادہ دشوار لگنے لگے زندگی۔ اگر دن رہ جائے، فقط دن، موت سے زیادہ زندگی دشوار۔ آپ نے ان لوگوں کے حالات کو سنا ہوگا، کبھی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی مگر تنہائی بھی آدمی کی جان لے لیتی۔ تو اس اعتبار سے تبدیلیوں میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور تبدیلیوں میں خوشی بھی چھپی ہوئی ہے۔ تبدیلیوں میں جیسے مثلا اگر بچپنا ہی رہ جائے تو بھی انسان زندگی سے تنگ آ جائے، اور اگر جوانی ٹھہر جائے تو بھی انسان زندگی سے بددل ہو جائے، اور اگر بڑھاپا ایک جگہ رہ جائے تو جوانوں کے لیے مصیبت بن جائے، ہے نا؟ اگر بڑھاپا ٹھہر جائے تو جو جوان ہیں ان کے لیے مصیبت بن جائے۔ تو ہر تبدیلی میں اللہ کی بڑی خوشیاں چھپی ہوئی ہے۔ ہر تبدیلی میں ایک خوشی لے کے آتی ہے تبدیلی۔ اسی طریقے سے ہر کام میں جو ہے رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کلمات قصار کے کل اس سے پہلے کی جو گفتگو پیش کی ہے وہ کلمہ نمبر 6 کے بارے میں گفتگو پیش کی ہے، جس میں امام نے 3 باتوں کی طرف بے حد توجہ دلائی ہے۔ اور نہج البلاغہ کی باتیں اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر دین کی تھوڑی سی باتوں پر بھی عمل ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مثلا جیسے شرم و حیا ہے، بے حیائی بہت بڑی مصیبتیں لے کے آتی ہے، اور حیاداری بہت بڑی نعمتیں لے کے آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نہج البلاغہ کی باتوں کو عام کیا جائے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا، اس کو یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی موسم اگر ایک جگہ ٹھہر جائے تو بڑی مصیبت اور فساد بن جائے۔ برسات اگر اپنی جگہ ٹھہر جائے، چلتی ہی رہے تو فساد، سردی اپنی جگہ رک جائے تو فساد، گرمی اپنی جگہ ٹھہر جائے تو فساد۔ ہر تبدیلی کے اندر کوئی نہ کوئی نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ برسات آتی ہے تو خدا کہتا ہے ہم نے اس بارش کے قطروں سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا۔ برسات مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے۔
اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، بالکل آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پر 1 سال تک خشک سالی پڑ جائے، قحط پڑ جائے، تو اس جنگل کی طرف، اس صحرا کی طرف دیکھنے کو طبیعت نہیں کرتی، جل جاتا ہے جنگل، جھلس جاتا ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایک دم بدصورت بے شکلہ صورت سا وہ کھیت دکھائی دیتا ہے، وہ جنگل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی جانب سے آسمان سے بارش برستی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس زمین کے اندر زندگی سوئی ہوئی تھی، اور جیسے ہی بارش کے زندگی کے قطرے پڑے ویسے ہی زندگی پھڑ پھڑا کے نکل پڑی۔ جیسے کبوتر پھڑ پھڑا کے اڑتا ہے نا، ویسے ہی زمین میں سے زندگی بارش کے پڑتے ہی زندگی پھڑ پھڑا کے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ سوئی ہوئی تھی زندگی اور بارش کے پڑتے ہی زندگی پھڑ پھڑا کے نکلنا شروع ہو گئی۔ کہیں گل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں گھاس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں گل بوٹا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں پیڑ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی پیڑ پودے جو کل تک کے لیے جن کی شاخیں سوکھ گئی تھی، وہی اپنی کونپلوں کو نکال کے اعلان کرتے ہیں ہماری زندگی تو مردہ ہو گئی تھی، مگر اللہ نے آسمان سے حیات بخش پانی کے قطرے نازل کر دیے تو زندگی گویا تڑپ کے مچل کے اٹھنے لگی، اور اللہ نے ان پانی کے قطروں کے ذریعے سوئی ہوئی زندگی کو دوبارہ حیات بخشی کہ نہیں بخشی؟ تو پھر اس کے بعد ان آیات کے بعد، یہ تقریباً آیات کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا قرآن مجید کی، ان آیات کے بعد کہتا ہے کہ جس طریقے سے بارش کے قطروں کے ذریعے سوئی ہوئی زندگی کو جگانا اللہ کے لیے آسان ہے، اتنا ہی آسان تمہیں قبروں سے نکالنا بھی۔ دیکھیے کتنی سامنے کی بات ہے، بالکل اگر انسان ان باتوں پر توجہ کرے کتنی سامنے کی بات ہے۔ آپ بارش کے نظام کو دیکھیے، بارش کے برسنے کو دیکھیے، اگر کہیں 1 سال تک کسی زمین کو پانی نہ ملے تو اس پر گھاس پیڑ پودے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ایک دم دھول اڑنے لگتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں زندگی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تو قرآن ان آیات کو پیش کرنے کے بعد کہتا ہے جتنا بارش کے بعد زندگی نکالنا، زمین کے اندر سے گل بوٹے پیدا کرنا اللہ کے لیے جتنا نزدیک، جتنا آسان اللہ کے لیے بارش کے ذریعے سے ان کو جو ہے زندگی کو نکالنا، اس سے بھی کہیں آسان تمہارا قبروں سے اللہ کو زندہ نکالنا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ آسان۔ یہ ان لوگوں کے لیے قرآن نے دلیل پیش کی ہے جو کہتے ہیں کہ آخرت کیسے آئے گی؟ ایسے ہی آخرت آئے گی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے آسان طریقے سے زندگی کو خدا پیدا کر رہا ہے، جنم دے رہا ہے، اور اگر بارش نہ برسے، جناب موسیٰ کی حیات مملکت میں جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں 7 سال قحط کے پڑ گئے تھے تو چاروں طرف کے لوگ بھوکے مرنے لگے تھے کہ نہیں مرنے لگے تھے؟ اور جیسے ہی بارش آئی آسمان سے، کیسی زندگی خداوند عالم نے بخش دی۔ تو ان کو دیکھنے کے باوجود بھی کیسے انسان انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو زندگی میں ہر تبدیلی ایک بڑی نعمت لے کے آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نہج البلاغہ کو ہماری سماج معاشرے میں واقعاً عام کر دیا جائے اور نہج البلاغہ کو بیان کیا جائے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج اس زمانے میں بھی حقیقتوں کے دشمن زیادہ ہیں اور باطلوں کو آگے بڑھانے والے لوگ حقیقتوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں، حقیقتوں کے دوست بہت کم ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں نے پیغمبروں پر الزام لگائے، جس طریقے سے لوگوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، آپ جانتے ہو علی، امام علی اس شخصیت، اس فضیلت کا نام ہے، جتنے بھی فضائل اس کائنات میں پائے جاتے ہیں ان سب سے وہ سب فضیلتیں امیر المومنین میں موجود ہیں۔ جتنی بھی آپ کو اچھائی ہوں گی اس کائنات میں،
1000 کے 1 کروڑ 1 ارب کے 10 ارب. لیکن اس زمانے نے جس میں امام علی علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے نے علی کے ساتھ کیا کیا آپ جانتے ہیں. تو زمانہ ہر اچھائی کا دشمن ہوتا ہے، اور زمانہ کبھی بھی اچھے اقدام کو سراہتا نہیں. الزام لگاتا ہے، الزام تراشتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور سب سے بڑا کام یہ کرتا ہے زمانہ کہ لوگوں کے درمیان میں اس کے کیریکٹر کو خراب کر دیتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے، مثلا مثال کے طور پر میں آپ کے درمیان میں ہر ہفتے آتا ہوں، آپ سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب نے ایسا کر دیا، اور آپ مجھ سے پوچھے بغیر دوسرے سے کہہ دے کہ دیکھیے مولانا صاحب نے ایسا کر دیا، آپ عقل مند کہلائیں گے کہ احمق کہلائیں گے؟ عقل مند نہیں کہلا سکتے. اس لیے احمق اس لیے کہلائیں گے کہ جب خود میں موجود ہوں تو مجھ سے پوچھ تو لو، مجھ سے تو بات کر لو کم سے کم. نہ جانے کہنے والے کو مجھ سے کیا دشواریاں ہیں، نہ جانے کہنے والے کو مجھ سے کیا پرابلم ہے. تو اسی لیے سماج میں اپنی زبان کو بند رکھیں اگر نہیں جانتے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، بلکہ نہج البلاغہ میں کیا، روایات میں کیا، قرآن مجید میں سب اتنی اسی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان اتنا ہی کہو جتنا جانتے ہو، جتنا جانتے ہو اتنا ہی کہو. دیکھو تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کی غیبت کرو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو یہاں پر روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں پر مردہ کیوں کہا گیا؟ غیبت کرنے والے کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنے والے کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ تو مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ مردے کے ساتھ تم جو بھی سلوک انجام دو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. مردے کے ساتھ آپ جو بھی کرو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پیر کاٹ دو، اس کے کفن میں آگ لگا دو، اس کا سر جلا دو، اس کا کان کاٹ لو، اس کے ناک کاٹ لو، آنکھیں پھوڑ دو، وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. لیکن اگر زندے کی طرف آپ اس کی آنکھوں پہ حملہ کرے گا تو اپنے ہاتھ ایسے کر کے اپنی آنکھوں کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ تو چونکہ یہاں مردہ بھائی کا گوشت اس لیے کہا گیا ہے کہ جو آدمی وہاں موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں الزام تراشی کر رہے ہیں تو وہ اپنا دفاع تو کر نہیں سکتا، اب آپ چاہے جو کہو. لہذا ان باتوں سے پرہیز کریں، بہت پرہیز کریں. اگر آدمی فقط اتنی چھوٹی سی بات پہ عمل کر لے کہ جتنا جانتا ہے اتنا ہی کہے. امام نے بھی یہی فرمایا اگر جاہل خاموش ہو جائے تو پھر جھگڑے کا نام و نشان نہیں نہ رہے، مگر جاہل خاموش نہیں رہتا. اسے ہر اس بات سے دکھ پہنچتا ہے جو کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اسے وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن ہمیں بھی فارمولا یاد ہے ایک عالم دین کا، انہوں نے ایک بہت بڑھیا نقطہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اللہ نے اس لائق سمجھا کہ تمہارے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیا، موتیوں کا تاج رکھ دیا. تمہیں اللہ نے اس لائق سمجھا کہ تمہارے سر پہ اللہ نے موتیوں کا تاج رکھ دیا. اب اس تاج کا دشمن اس تاج کو توڑنا چاہتا ہے. جیسے مثلا میرے سر پہ یہ تاج رکھا ہوا ہے، اب میرا دشمن چونکہ وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا میرے سر پہ یہ تاج ہے تو اس کو توڑنا چاہتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کو غصہ دلائے گا، گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، غصہ دلائے گا. اب تمہارے پاس دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ غصے میں آ جاؤ اور تاج کو دور پھینک کے مارو اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے چل دو کہ تمہیں سبق سکھاتا ہوں. اس میں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کی مدد، چونکہ وہ تمہارا دشمن نہیں تھا، وہ تو تاج کو توڑنا چاہتا تھا، تاج تم نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. ٹھیک، تو دشمن کی مدد خود تم نے اپنے ہاتھوں سے کر دی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمہیں غصہ دلا رہا ہے تو بالکل بھی غصے میں نہ آؤ، اس لیے کہ بالکل سر جھکا کے چلے جاؤ
جیسے ہی آپ کا تاج بچا رہے گا ویسے ہی آپ نے بغیر مارے اپنے دشمن کو ذلیل بھی کر دیا اور رسوا بھی کر دیا. تو ہمیں یہ نقطہ یاد ہے. وہ پریشان نہ ہو جو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پریشان نہ ہو. ہم جانتے ہیں, ہم نے بڑے بڑے اچھوں کو اس نقطے کے تحت دودھ یاد دلا دیا ہے, لہذا پریشان نہ ہو, بالکل بھی کسی بھی قیمت پہ بھی پریشان نہ ہو. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نہج البلاغہ کو عام کیا جائے. راستے آئیں گے, کانٹے بچھائے جائیں گے, تکلیفیں آئیں گی, لیکن جو لوگ اپنے مقصد پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ تکلیفوں سے ڈرنے والے تو کبھی مقصد کو پا, اور جو تکلیفوں سے بالکل نہیں ڈرتے وہی اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں. تکلیفوں کو سے ڈرنے والے مقصد نہیں پا سکتے. لہذا نہج البلاغہ کے سلسلے میں جتنا کام کیا جائے اتنا ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ہو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑے تیر مارنے کی بات کر دی, کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بالکل کہہ رہا ہوں کہ جتنے دنوں سے یہ کلاس درس نہج البلاغہ کے عنوان سے چل رہی ہے یہاں وڈودرا میں, بہت دنوں تک اس طریقے کی کلاسیں ٹھہرتی, مگر اللہ کا شکر ہے یہ ایک زمانے سے چل رہی ہے. اللہ کا احسان ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اگر دن چینج کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جمعے کی جگہ منڈے کو رکھ لی, منڈے کی جگہ سنڈے کو رکھ لی, سنڈے کی جگہ جو ہے جمعرات کو رکھ لی. جب رکھ لیا تب لوگوں کا سہیوگ ملا, لوگوں کا ساتھ ملتا رہا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ دلچسپی ہے, ورنہ کھانا اس نیاز میں نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کھانے والی بات جو ہمارے ہر جگہ پر یہ کھانے کا سسٹم ہے, آئی ہمارے سامنے بھی یہ بات, ایسی نہیں کہ نہیں آئی, مگر ہم نے کہا ہم نہج البلاغہ کو سنانے کے لیے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں, اس کے نام پر نہیں. ہم نے صاف منع کر دیا کہ بالکل نہیں. اور اس کے باوجود بھی ٹکی ہوئی ہے. مطلب سال 2 سال کی بات نہیں ہے, 5-7 سال کی بات ہے. یہاں تک کہ لاک ڈاؤن میں بھی چلتی رہی. جیسے جیسے ٹائم ملا, اگر سانس لینے کا ٹائم ملا تو اس میں بھی الحمدللہ ہماری کلاس چلتی رہی. جیسے جیسے گورنمنٹ نے اجازت دی ویسے ویسے ہم اپنی کلاس کو شروع رکھیں. تو اس سے پہلے جو ہے کلمہ نمبر 6 کے بارے میں بات ہوئی تھی, جس میں 3 باتوں کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا اور ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. پہلی بات, صدر العاقل صندوق السر. عاقل عقل مند کا سینہ, عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے. جیسے مالدار اپنے مال کو صندوق میں چھپا کے رکھتا ہے, ایسے ہی عقل مند اپنے رازوں کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھتا ہے. اور اس میں آخری بات یہ کہی تھی آپ کی خدمت میں کہ کیا یہ احمق پن نہیں ہے کہ اپنے راز کسی دوسرے کو بتا کے یہ کہے کہ بتائیو مت. یہ احمق پن ہے. اور اس میں امام کی یہ حدیث بھی پیش کی تھی. امام نے فرمایا, ارے بھائی, جو راز تمہارا سینہ برداشت نہیں کر پا رہا اس راز کو تم دوسرے کے سینے میں محفوظ رہ جائے گا یہ کیسے پسند کر رہے ہو؟ جو راز تمہارے سینے کو مشکل لگ رہا ہے وہ دوسرے کے سینے میں کیسے محفوظ رہ جائے؟ اور یہ بھی بتائی تھی کہ یہ دلیل نہ دینا کہ وہ تو ہمارے قریبی دوست ہیں. قریبی دوست کے بھی کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں, لہذا بس بہتر یہی ہے کہ اپنا راز کسی کو دینے کی ضرورت. پہلی بات. دوسری بات, اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا, والبشاشۃ حبالۃ المودہ, اور محبت, خندہ پیشانی محبت کا جال ہے, محبت کا پھندا ہے. تیسری بات یہ بتائی تھی, والاحتمال قبر العیوب, قوت برداشت یعنی بے چینی کا اظہار نہ کرنا اپنے عیبوں کی پوشیدہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. آج اس کے 7ویں جملے سے متعلق بات ہو رہی ہے جس میں امام نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, ایک صدقہ اور دوسرے ہماری زندگی میں وہ کام جنہیں ہم انجام دیتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے, وقال علی علیہ السلام الصدقۃ دواء منجع,
یعنی صدقہ شفا بخش دوا ہے، صدقہ شفا بخش دوا ہے۔ وَآمَالُ الْعِبَادِ فِي آجَلِهِمْ نَصَبُ آیُنِهِمْ فِي آجَالِهِمْ، اور لوگوں نے جو کام اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں وہ روز قیامت ان کی نگاہوں کے سامنے مجسمہ صورت میں، ایسے کہ جیسے انسان آج ہی اور ابھی کر رہا ہے، ان اعمال کی صورتوں کو دیکھے گا جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نماز جو پڑھی ہے اس نے اپنی زندگی میں، اس کو بھی دیکھے گا صورتوں میں، محسوس صورتوں میں۔ ان دونوں کے سلسلے میں باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دو سبجیکٹ ہو گئے۔ پہلا الصدقۃ دواء منجیح، صدقہ شفا بخش دوا ہے، شفا، صدقے میں شفا ہے۔ صدقے میں کیسے شفا ہے؟ اس میں دو طرفہ شفا ہے۔ ایک طرفہ تو اس اعتبار سے کہ جب ہم صدقہ، اچھا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو دوسرے کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، آپ کی سفارش سے ہو سکتا ہے تو سفارش صدقہ ہے۔ کسی مریض کو ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ نے ہاسپٹل میں جگہ دلوا دی، جگہ دلوانا صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ نہیں پتا، آپ نے راستہ بتا دیا، یہ راستہ بتانا صدقہ ہے۔ کسی کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں تھے، آپ نے پڑھوا دیا، یہ پڑھوائی کے فیس دینا یہ صدقہ ہے۔ کسی کے پاس سردی کا لباس نہیں تھا، روڈ پہ ٹھٹور رہا تھا، آپ نے اسے سردی کا لباس دلوا دیا، یہ صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کی اگر تعریف کی جائے بہت چھوٹے سے لفظوں میں تو صدقہ، ہر اس کام کو صدقہ کہتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے انجام دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ جو بھی کام ہو سکے، آپ نے راستے سے ایک پتھر اس نیت سے ہٹا دیا کسی جانور کو، کسی انسان کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو یہ راستے کا پڑا ہوا پتھر ہٹانا بھی صدقہ۔ ہر وہ کام جو انسان کی بھلائی کے لیے کیا جائے یا جانور کی بھلائی کے لیے کیا جائے، کسی کی بھی بھلائی کے لیے کیا جائے، اور اس صدقے میں بھلائی کے لیے کام انجام دینے میں اللہ کی نعمتیں اتنی نازل ہوتی ہے کہ اللہ اکبر۔ یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے لفظوں میں، جو میں جانتا ہوں، کن الفاظ میں آپ کی طرف ان باتوں کو آپ کی طرف پہنچاؤں جو میرے سینے میں موجود ہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینے میں ان کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے اور الفاظ ان کی شایع نشان نہیں بن پاتے، چونکہ ہمارا سمجھنے اور پہنچانے کا ذریعہ فقط الفاظ ہے۔ یعنی میں اپنی بات آپ کے ذریعے تک الفاظ کے ہی تو ذریعے پہنچا سکتا ہوں، الفاظ کے علاوہ تو نہیں۔ لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ محسوسات تو لفظوں میں داخل کر کے، آپ کے کوئی لفظ انجیکشن تو ہے نہیں کہ جو نسوں کے ذریعے سے اتار دیا جائے، خون میں پہنچا دیا جائے۔ لفظ اتنا ہی تو اثر رکھیں گے جتنا مجھ میں لفظ کو پاکیزہ کہنے کی صلاحیت ہے۔ اگر میرے الفاظ پاکیزہ ہیں تو آپ کی سمجھ میں زیادہ آئے گا، اور اگر میرے الفاظ ہی پاکیزہ نہیں ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک صدقہ یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے انجام دیا جائے وہ صدقہ ہے۔ اب یہ بھلائی میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں انسان کتنا بڑا ہو سکتا ہے پتہ نہیں۔ نبوت بھی مل سکتی ہے، خدا بھی مل سکتا ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بھی کام انجام دیا جائے وہ بہت بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر وہ کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ کہتے ہیں تاریخ ہے، پوری ایک تاریخ ہے کہ خداوند عالم نے قبطیوں کو، سبطیوں کو نجات دینے کے لیے، قبطیوں سے سبطیوں کو نجات دینے کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ کو پیدا کیا اور فرعون کے ہی دربار میں پروان چڑھوایا۔ ٹھیک، یہ قبطی اور سبطی کی بھی دو لفظوں میں تشریح سن لیں۔ قبطی، سبطی کہتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کے نواسوں کو، خاندان یعقوب سے جو لوگ چلے ہیں ان کو کہتے ہیں سبطی،
اور قبطی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو فرعون کی نسل سے تھے، فرعون کے خاندان سے تھے، ان کو کہتے ہیں قبطی۔ قبطی اور سبطیوں میں وہی فرق ہے جو آج کے زمانے میں کالے اور گورے میں فرق ہے۔ بہت بڑی دیوار ہے یہ کالے اور گورے کی، حد سے بڑی دیوار، اس کو توڑنا، اس کو پھاندنا آسان نہیں ہے۔ اور آج بھی میں یہ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تبلیغ کے واقعاً ذرائع فراہم ہو جائے تو لوگوں میں دین پہنچانے کی اتنی گنجائش ہے کہ پورا افریقہ بے دین پڑا ہوا ہے۔ کاش کہ یہ حالات درست ہو جائیں اور تبلیغ کرنے کا بالکل ایک دم کھلے بندوں موقع مل جائے، پھر دیکھیے اسلام کی کیا شان سے لوگوں کے درمیان میں اسلام پہنچتا ہے۔ ابھی تو ہزاروں پابندیاں ہیں اسلام پہنچانے پر، تب جا کے اسلام اتنا پاورفل ہے کہ تب بھی لوگوں کے دلوں میں جا کے جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر کہیں تبلیغ کرنے کا موقع مل جائے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ افریقہ کا پورا خطہ، ایک بڑی دنیا محروم ہے تبلیغ سے۔ انہیں نہ جانے کیا بتایا گیا، کیا سمجھایا گیا، وہ نہ جانے کس دنیا میں جیتے ہیں اور کس انداز سے جیتے ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور پھر بدلتے ہیں تو اتنے قاعدے سے بدلتے ہیں کہ ہم سے بھی کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جلا ہوا آدمی آگ سے بہت دور سے بچتا ہے، اور جو جلا نہیں، ارے کیا ہے آگ ہی تو ہے، اور جو جل چکا ہوتا ہے اسے پتا ہے آگ میں جلنے کا مزہ کیا ہے، تو بہت دور سے بچتا ہے۔ تو گمراہ کو خبر ہے کہ گمراہی کی تکلیف کیا ہے، گمراہی کیسی لعنت ہے اسے پتا ہوتا ہے، گمراہی کیسی لعنت ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک صدقہ، ایک بھلائی ہزاروں نعمتیں لے کے آتی ہے انسان کے لیے، اربوں نعمتیں لے کے آتی ہے، کھربوں نعمتیں، اسی ایسی عزت لے کے آتی ہے کہ بس اس کی عزت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ ایک بھلائی۔ قبطی اور سبطیوں میں وہی فرق تھا جو آج کالے گوروں میں فرق ہے۔ قبطی والے حکومت کے سربراہ تھے، حکومت کے نمائندے تھے، حکومت والے تھے، فرعون والے تھے قبطی والے۔ سبطی والے بنی اسرائیل تھے، فرعون نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، فرعون ان پہ جو ہے حکومت کرتا تھا، فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے کہ اندر اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کی، اور کچھ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایک روز جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے جو باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سبطی اور دوسرے قبطی میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سبطی کو بچانے کے لیے قبطی کو روکا، مگر وہ نہ رکا، اس ارادے سے نہیں کہ وہ مر جائے، بلکہ اس ارادے سے کہ اس کو جو ہے مثلا سبق سکھا دیا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سینے پر ایک غصہ مار دیا۔ یہ قرآن ہے۔ اب وہ غصہ لگنا تھا صاحب، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چل بسا، جبکہ قرآن نے کہا کہ جناب موسیٰ کا ایسا ارادہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، کوئی روایت نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ کا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تو نیتوں سے واقف ہے، لیکن وہ دنیا سے چل بسا۔ اب دنیا سے چل بسا تو فرعون کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اب فرعون کو غصہ آیا تو لوگوں نے جناب موسیٰ کو بھی بتا دیا کہ معاملہ خیر نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ جب تک طاقت نہیں ہے تو طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی تو ہوگا نا، تاکہ اپنی طاقت کو جمع کرے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں ہی اپنی نجات سمجھی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کر کے مصر کو چھوڑ دیا۔ اور جب مصر کو چھوڑ دیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام، ابھی نام کا نہیں پتا ہو تو قرآن مجید نے بتایا کہ کہاں جناب موسیٰ پہنچے۔ یہ تو چلے جا رہے تھے 7 دن 7 راتیں مسلسل جناب موسیٰ چلتے رہے۔ 8ویں دن
ایک بستی کے نزدیک نکلے بھوکے پیاسے، جہاں دیکھا کہ بستی والے سب بہت توجہ رکھیے گا، امام نے کیا فرمایا؟ الصدقۃ دواء منجع، صدقہ شفا بخش دوا ہے۔ اور ہم نے صدقے کی تعریف یہ کی کہ ہر وہ بھلائی جو لوگوں کے لیے کی جائے، ہر وہ کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے، وہ صدقہ ہے۔ ٹھیک، جناب موسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے نزدیک جا کے نکلے، دیکھا کہ لوگ اپنے گائے بھینس بیلوں کو پانی پلا رہے ہیں، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا کہ دور ایک جگہ، مثلا ان لوگوں سے دور ایک کونے میں دو بچیاں، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے اپنے مویشی اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، سب پانی پلا رہے ہیں مگر یہ انتظار میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ کیوں ان کے نمبر پہ پانی کیوں نہیں پلایا دیا جا رہا ہے، جب جو ان سے بعد میں آ رہے ہیں وہ تو پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ یہاں جناب موسیٰ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ تو پانی پلا کے جا رہے ہیں، اور یہ بچیاں بہت دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے کہ آپ کیوں نہیں پانی پلا رہی ہیں اپنے مویشیوں کو؟ ان بچیوں نے کہا کہ ہمارے بابا جان جو ہے ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، اور ہم بچیاں ہی، اب بیٹیاں ہی اپنے بابا کے یہاں بیٹیاں ہی ہیں، کوئی بھائی نہیں رکھتے، اس لیے ہم اپنی مویشیوں کو چارہ چرا کے لاتے ہیں اور یہاں جو ہے کنویں پہ پانی پلا لیتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کا نمبر ختم ہو جائے گا آخر میں ہم اپنی مویشیوں کو پانی پلائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو غلط ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دیتے، ان کا تو نمبر بہت پہلے سے آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے مذاق کے طور پر ڈول چھوڑ دیا جس سے پانی نکالتے تھے، چونکہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ 15 آدمی مل کے اس کو کھینچتے تھے تو وہ باہر نکلتا تھا۔ انہوں نے کہا لگاتے ہوئے کہ دیکھو یہ اکیلے کھینچ بھی لیں گے کہ نہیں، لیکن جو بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ دنیا کی ساری طاقت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے جو دوسرے کی بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کی ساری طاقت، خدا کی ساری خدائی اس کے ساتھ آ جاتی ہے جو دوسرے کی بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے ڈول ڈالا اور کھینچ لیا، تنہائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو کھینچ لیا، اور جناب شعیب کی جو بیٹیاں ہیں ان کی مویشیوں کو پانی پلا دیا، اور یہ پی کے چلی گئی کہ ہم نے کیا کہا، صدقے کی تعریف ہم نے کیا کی، ہر وہ بھلائی، ہر وہ کام جو لوگوں کی بھلائی میں کیا جائے وہ صدقہ۔ یہ بیٹیاں اپنی مویشیوں کو لے کے اپنے گھر پہنچی۔ جناب شعیب تو اللہ کے نبی تھے، جناب شعیب نے فوراً تو پوچھا میری بچیوں اس سے پہلے تو تم اتنی جلدی نہیں آئی، آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے پورے کا پورا واقعہ بتایا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، پردیسی معلوم ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ ہم ایک طرف کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ڈول ڈالا اور ہمیں جو ہے پانی پلا دیا ہماری مویشیوں کو۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ تاکہ میں ان کے کام کی اجرت دے سکوں۔ جناب موسیٰ نے اجرت کے لیے تو کام کیا نہیں تھا، لیکن چونکہ جو کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے خداوند عالم اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ الصدقۃ دواء منجع، صدقہ شفا بخش دوا ہے، یعنی شفا دینے والی دوا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بلانے کے لیے آئی، چل دیے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ جب چلے جا رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کے پاس پہنچے، ان میں سے ایک بیٹی نے وہی جو لینے کے لیے آئی تھی اپنے بابا سے آ کے کہا اے بابا جان اس مرد کو اپنے یہاں کام پہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور صاحب حیا بھی ہے۔ باپ نے معلوم کیا میری بچی، میری بیٹی، طاقت کا تو تمہیں اس کے ڈول کھینچنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ طاقتور ہے، لیکن یہ صاحب حیا ہے، اس کا تو کیسے پتا چلا؟
کہ بابا جان جب ہم آگے آگے چل رہے تھے تو یہ کہنے لگے ہم خاندان یعقوب سے ہیں اور ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی کے پیچھے چلیں، لہذا ہمیں پیچھے سے تم راستہ بتاؤ، اگر ہم بھٹک جائیں تو پتھر مار کے ہمیں راستہ بتانا، مگر ہم آپ سے آگے آگے چلیں گے۔ ایک مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عورت سے آگے چلے، یہ حیادار بھی ہے، یہ حیادار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، لہذا اس کی حیا اور اس کی غیرت اور اس کی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اپنے یہاں کام پہ رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہاں کام پہ بھی رکھ لیا اور اپنی اسی بیٹی جس کا نام صفوارہ تھا اسی کی شادی جناب موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 10 سال جناب شعیب کے یہاں رہے، توجہ رکھیے گا، 10 سال جناب شعیب علیہ السلام کے یہاں رہے، ایک بھلائی نے زوجہ بھی دے دی، کہاں غربت، اکیلے، یہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا مصر سے، نہ پیسے نہ کپڑے نہ لتے نہ کھانا نہ پینا، کہاں وہ پردیس، کہاں وہ غربت، کہاں شریک حیات، کہاں نبی کی قریبی قربت جانشینی۔ تو ایک بہترین نبی بھی مل گیا استادی کے لیے اور ایک بہترین جو ہے شریک حیات بھی مل گئی غم گساری کے لیے، تو اور کام کتنا کیا ہے، مختصر سا۔ تو امام نے کیا فرمایا، ہم نے کیا کہا، صدقے کی تعریف کرتے، ہر وہ کام، ہر وہ بھلائی جس میں، ہر وہ کام جس میں لوگوں کی بھلائی ہو وہ صدقہ ہے۔ اتنا مختصر سا کام کیا جناب یوسف علیہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اور ملا کیا، ایک نبی کا دیدار بھی مل گیا۔ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیا اصل کی زیارت کرتے ہیں؟ نہیں، ان کے مزار کی شبیہ کی زیارت کرتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ زیارت میں خرچ کرنے کے بعد شبیہ کی زیارت کا جب اتنا احترام ہے تو جناب موسیٰ کو تو سامنے نبی کی زیارت کا دیدار ہو گیا۔ امام نے کیا فرمایا، الصدقۃ دواء منجی، صدقہ بہترین شفا بخش دوا ہے۔ صدقہ، صدقے سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے کہا نا کہ کتنی نعمتیں خدا، بھلائی کتنی نعمتیں کھولتی ہے، صدقہ کتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے چل دیے، ولادت کا وقت تھا، جب یہ لے کے چلے مصر کی طرف، راستے سے جا رہے تھے، ولادت کا وقت قریب آ گیا، سردی کا موقع تھا، بیوی اور بچہ اور بیوی دونوں سردی سے کانپ رہے تھے، بچے کو بھی سردی لگ رہی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دور سے پہاڑ پہ دیکھا جیسے ایک آگ چمک رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، میں تمہارے لیے اس پہاڑ سے کچھ آگ لے آؤں تاکہ تمہاری سردی کا کچھ انتظام کر سکوں، اس آگ کے ذریعے سردی دور ہو سکے۔ جیسے ہی یہ اس پہاڑ پہ پہنچے، پہلے خطاب ہوا، اپنی نالین کو اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے موسیٰ، اور کیا کہا، انی انا اللہ یا موسیٰ، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا یہ آواز تمہارے خدا کی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اور ہم تمہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیتے ہیں، ہم نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ ایک بھلائی، بیوی بھی لے کے آئی، شریک حیات بھی مل گئی، بچہ بھی مل گیا، فیملی بھی مل گئی، اور رب کا دیدار بھی ہو گیا، کلیم اللہ بھی بن گئے، نبوت کا خطاب بھی مل گیا۔ الصدقۃ دواء منجی، صدقہ اس اعتبار سے جو ہم نے تعریف کی ہے، ہر وہ کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ ہر وہ کام، راستے سے پتھر ہٹانا ہو، روڈ ٹوٹ رہا ہو اس کو جو ہے صحیح کر دینا ہو، راستوں کی تعمیر کر دینا ہو، ٹانکی کا پائپ جو ہے پھٹ رہا ہو، پانی بہہ رہا ہو اسے روک دینا ہو، ہر وہ کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تو ایک طرف تو صدقے کا یہ فائدہ ہے، دوسری طرف صدقے کے 2 فائدے اور ہیں۔ ابھی دوسری طرف صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ مثلاً
10 पैसे आपने निकाले, 50 पैसे उसने निकाले, 1 रुपया इसने निकाला, सारी दुनिया से ये सदका जमा हो के जो है मेरी ही तो जेब से एक निकला है, करोड़ों ने जब एक एक निकाला है तो अरबों खरबों की तादाद बन गई कि नहीं बन गई? इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि गरीब के मुसीबत ज़दों के मसाइब को दूर किया जाएगा, यतीमों की परवरिश की जाएगी, बीमारों का इलाज किया जाएगा, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, दवाखाने बनाए जाएंगे। तो इस एतबार से भी उन यतीमों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे तालीम देना तो सदका शिफा बख्श दवा ठहरा कि नहीं ठहरा? बीमारों को इलाज मिल गया, तंग दस्तों को मुसीबतों से निकाल दिया, यतीमों को तालीम मिल गई, तो सदका इस एतबार से भी कि टूटे हुए समाज को बुलंदी इनायत करना। निकला तो रुपया से एक ही जेब से एक ही रुपया निकला, मगर वो ना जाने कितने लोगों की नजात का सबब बन गया। इस एतबार से सदका शिफा बख्श दवा है। हो सकता है हमारे 1 रुपया किसी को जो है क्रिमिनल बनने से रोक दे। भाई जब किसी की परवरिश ढंग से नहीं की जाएगी तो बुरे लोग उससे क्या काम ले ले, ये किसे पता? कोई भी पैदाइशी तो मुजरिम नहीं होता, कुछ जरासीम जो हालात मिलते हैं वही तो उसे मुजरिम बनाते हैं ना। तो अगर उसको एक अच्छा माहौल मिल गया, स्कूल का माहौल मिल गया, हॉस्टल का माहौल मिल गया, तो हो सकता है एक मुजरिम को बनने से पहले ही हमने उसे आलिम बना दिया हो। क्या कहा इमाम ने? अस्सदक़तु दवाउन मुंजे। और अगर हमें ऐसा काम नहीं करेंगे तो दुनिया कभी भी इस लायक नहीं हो सकती कि उसमें कोई यतीम नहीं होगा, उसमें कोई गरीब नहीं होगा, उसमें कोई लावारिस नहीं होगा। ऐसी दुनिया कभी नहीं हो सकती। उसमें यतीम भी होंगे, उसमें फकीर भी होंगे, उसमें लावारिस भी होंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इन लावारिसों का कोई ख्याल ना किया जाए। अरे जिस इस्लाम ने जानवरों के लिए ख्याल का हुक्म दिया है उसमें इंसानों के लिए ख्याल की बात नहीं आएगी। तो हमने 1 रुपया निकाल के कितनी बड़ी, फिर उसके बाद यहीं तक नहीं, दूसरा तरीका सदके का यह है कि जब कोई इंसान बुरा काम करता है तो उसके दिल में खौफ और डर पैदा होता है, और जब कोई इंसान किसी की मदद करता है तो उसके दिल में इत्मीनान और दिली सुकून उसके दिल को मिलता है, दिली सुकून मिलता है। तो बहुत सी बीमारियां दिल की परेशानियों से होती है और बहुत सी तकलीफें दिल की राहतों से दूर हो जाती है। इत्मीनान भी बहुत सी बीमारियों का इलाज है जनाब। तो इस एतबार से जब कोई किसी की मदद कर देता है तो उसे दिल के एतबार से इत्मीनान मिल जाता है, और इत्मीनान बड़ी बड़ी दवाओं के लिए शिफा बन जाता है। कितने कितने नुकात है एक जुमले में। इमाम ने एक इतनी सी बात फरमाई, अस्सदक़तु दवाउन मुंजे। एक लफ्ज में कितने समंदर बहा दिए, कितने बातें बयान कर दी कि सदका जो है शिफा बख्श दवा है। और फिर यहीं तक नहीं, आगे और भी रिवायतें। रिवायत यह है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु कि मशहूर और मारूफ हदीस ये है कि अपने बीमारों का सदके के जरिए इलाज करो और मुसीबतों के दरवाजों को दुआओं के जरिए बंद कर दो। अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए करो और मुसीबतों के दरवाजों को दुआ के जरिए बंद कर दो। यानी अगर हम इलाज चाहते हैं बीमारी का को तो सदका दें, और मुसीबतों से निजात चाहते हैं तो दुआ करें। फिर उसके बाद एक शख्स हमारे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, उनके पास आया और आके कहने लगा कि मौला मेरे यहाँ 10 बीवी बच्चे हैं और सब के सब बीमार हैं। इमाम ने फरमाया सदके के जरिए से उनका इलाज करो, और सदके से बढ़ के कोई चीज ऐसी नहीं है जो दवा के तौर पर सदके से ज्यादा असरअंदाज हो, इसलिए सदके के जरिए उनका इलाज करो। इस जुमले में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 2 बातें इरशाद फरमाई थी।
ابھی ایک ہی بات ہوئی ہے اور تقریباً 40 منٹ ہو گیا ہے۔ اس اگلی بات کے سلسلے میں جو امام نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہیں وہ روز قیامت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، یعنی شکل و صورت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں وہ کسی شکل و صورت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہی جنت ہے اور یہی جہنم ہے۔ یعنی کیا ہم نے کیا کہا؟ یہی جنت ہے اور یہی جہنم۔ کیا کہا ہم نے؟ یعنی ہماری نیکیاں ہی جنت ہے اور ہماری برائیاں ہی جہنم ہے۔ مثلا جو اعمال ہم نے نیکیوں کی صورت میں کیے ہیں وہ اچھے پاکیزہ صاف ستھرے لوگوں کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کسی ایسی جگہ پر مثلا بہترین باغ ہو، بہترین اس کی خوبصورتی ہو، بہترین اس میں پیڑ پودے ہوں، پھول پھلواری ہوں، پاک و پاکیزہ لباس والے لوگ ہوں، ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہو، وہ ہمارے دوست ہوں، تو ان میں رہنا ہمیں کتنا اچھا لگے گا۔ تو یہی جنت ہو گئی۔ بس جنت بھی تو یہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا جنت ہے؟ جنت بھی یہی ہے۔ وہاں بری بات نہیں ہوگی، وہاں کسی کو شکایت نہیں ہوگی، وہاں کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہاں جو بھی کہے گا اچھی بات ہی کہے گا۔ یہی تو جنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ ایسی ہو جہاں بورے پیپ بہتی ہوئی، یہاں سے گندگی خون بہتا ہوا، یہاں سے بدبو پھوٹتی ہوئی، جیسے مردار میں سے کبھی کبھی روڈ کے کنارے سے گزرتے ہیں نا، اور کوئی جانور مرا ہوا مل جاتا ہے، کیسی بدبو سے گزرتے ہیں اس کے پاس سے، ایسی بدبو ان سے پھوٹ رہی ہوگی۔ ایسے لوگوں میں ہمیں رکھ دیا جائے، کتنے دنوں میں مر جائے گی؟ دیر نہیں لگے گی۔ بس یہی جہنم ہے۔ نیکیاں پاکیزہ لوگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی اور برائیاں ایسے لوگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ بس اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں تو ہمیں پاکیزہ لوگوں میں رکھا جائے گا، یہی جنت ہے، اور اگر برائیاں زیادہ ہے تو ہمیں ایسے بدبودار لوگوں میں رکھا جائے گا، یہی جہنم ہے۔ اعمال کی جنت اور جہنم یہ جو کہا جاتا ہے نا، قرآن مجید میں کئی جگہ کئی آیات میں ہے، فی جنات النعیم۔ جنت پیورل ہے، سنگولر ہے، اور جنات پیورل ہے یعنی جمع ہے۔ تو اگر ایک ہی جنت ہے تو جنات کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی بہت ساری جنت ہے۔ عمل کی جنت الگ ہے، رضا خدا کی جنت الگ ہے، شہادت والوں کی جنت الگ ہے، مجاہدین کی جنت الگ ہے، بہت ساری جنت ہے۔ اور سب سے خطرناک جو جنت اور جہنم ہے وہ ہے اعمال کی، یعنی اعمال درست ہو تو بہت اچھی جنت ہے، اور اعمال خراب ہو تو بہت خراب جہنم ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت میں یہ اگلے فقرے پر اسی کلمہ نمبر 7 کے بارے میں بات ہوئی نا، آج 7 کے بارے میں جو بات ہوئی ہے، اس کے اگلے جملے پر کہ ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، اس سلسلے میں اگلے سیٹرڈے یا سنڈے یا جو بھی دن معین کیا جائے گا وہ میسیج آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں نہج البلاغہ کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والی رکاوٹیں جو بھی ہوں پروردگارہ ان رکاوٹوں سے ہمیں نجات عنایت فرما، اور پروردگارہ وہ رکاوٹیں ہمیں روک نہ پائیں ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ لوگوں کی زبانیں ان کی باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور سینے میں قوت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا کی تھی، پروردگارہ ہم سب کو شرح صدر عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ایک بندہ خدا ایک مومن بیمار ہے، انہیں محمد والے محمد کے صدقے میں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا،
آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ۔